ماقبل کی آیات کے اندر مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی، اگر تمہاری تعداد 20 ہوگی تو اللہ تعالیٰ 200 پر، اور پھر اس حکم کے اندر تخفیف کر دی، فرمایا کہ اگر تمہارے 200 بندے ہوں صبر کرنے والے تو اللہ تعالیٰ 100 بندوں کو 200 پر غالب کر دے گا۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق بدر میں 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مشورہ ہونے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں زیادہ تر ہمارے عزیز رشتہ داری ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ فدیہ وغیرہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائیں، مقصد ہمارا پورا ہوگا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ چونکہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ دیگر صحابہ نے بھی یہی سمجھا، ایک تو ان سے جو فدیہ لیں گے اس سے ہماری مالی جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ، سعد بن معاذ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر فتح دی ہے، غلبہ دیا ہے، اب یہ ہمارے ہاتھوں میں، بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں تاکہ مسلمانوں کی دھاک کافروں پر بیٹھ جائے اور آئندہ ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرے، وہ اس کی گردن اڑائے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے دل میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے کافر 100 بار سوچے گا ہمارے مقابلے میں آنے میں۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ فلانی جگہ آگ جلا کر انہیں زندہ جلا دیتے ہیں، خس کم جہاں پاک، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ اور پہلے جبریل امین تشریف لائے، آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ صحابہ کو 2 باتوں میں اختیار ہے۔ کتنی باتوں میں؟ 2 باتوں۔ چاہیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگلے سال 70 مسلمان مارے جائیں گے، شہید ہوں گے۔ چونکہ یہ رائے اللہ کو پسند نہیں نا، چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں، تو پھر تمہاری قربانی 70 کے بدلے 70 شہید ہوں گے۔ اگر یہ کرتے ہیں تب ٹھیک ہے، ورنہ بغیر فدیہ لیے ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے۔ تو چونکہ اکثریت کی رائے اور نبی کی بھی رائے جو تھی وہ چھوڑنے کی تھی، بات سمجھ میں آ رہی، رحم دلی کے بنسبت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثریت کا جو مشورہ تھا وہ لیا اور فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا۔ یہ بات اللہ کو ناپسند معلوم ہوئی، ان پر یہ عتاب نازل ہوا، ناراضگی کا اظہار کیا اللہ نے کہ تمہارے پیش نظر دنیاوی مفاد ہے کہ حالت ٹھیک ہو جائے گی، حالت پیسے ہونے کے باوجود ٹھیک نہ کرے تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تم نے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھا، جبکہ اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی تو یہ تھی کہ تم ان کی گردنیں اتار دیتے،
اللہ کا فیصلہ یہی تھا. چونکہ اب اکثریت کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس بارے میں آگے وہ ساری بات بتائیں گے. واضح حکم کوئی نہیں ہے کیونکہ پہلی جنگ ہے نا, پہلے سے کرنے نہ کرنے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. اجتہادی خطا ہے. کیا ہے؟ اجتہادی خطا ہے. اس وجہ سے اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ کا عذاب یہاں تک پہنچ گیا تھا, اگر اللہ کا عذاب ہمیں لپیٹ میں لے لیتا تو سوائے حضرت عمر, عبداللہ بن رواحہ, سعد بن معاذ, ان کے علاوہ سب اس عذاب کا شکار ہو جاتے. اس پر یہ نازل ہوا. ما کان لنبی, نبی کے شان کے لائق نہیں, کیونکہ نبی کی ذات دنیاوی چیزوں سے تو مبرہ ہے نا. یہ تو ہو نہیں سکتا نبی ہو اور دنیا پسند کرے, دنیاوی مفاد کو سامنے رکھے. شان نبوت کے یہ بات لائق نہیں تھی, اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ تنبیہ کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان یکون لہ اسرا, کہ ان کے قیدی باقی رہیں. نبی کے شان کے لائق نہیں ہے کہ ان کے قیدی جو ہیں وہ باقی رہیں. حتی یثخن فی الارض, یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لیں. ایسی خون ریزی کی کافروں کے اوپر داغ بیٹھ جائے مسلمانوں کی. اللہ خون ریزی کا کہہ رہے ہیں. تریدون عرض الدنیا, یہ جو کہا تھا فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے, اس پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی حالت چاہتے ہو, مال و اسباب چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے. اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے. جتنا بھی فائدہ اٹھاؤ عارضی یہ چھوڑ کر جانا ہے. اصل فائدہ تو وہاں کا ہے نا, اصل نعمتیں وہاں کی ہیں. یہ آج ہے تو کل کوئی نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے. جب اللہ زبردست ہے تم اللہ کے فیصلے کے مطابق کھڑے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زبردست کر دے گا, کافروں کو تمہارے زیر دست کر دے گا. حکیم ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ان کو قتل کرنے میں کیا حکمت ہے. آئندہ کوئی جرت نہ کرے, آئندہ کوئی جرت. ریمنڈ ڈیوس کو پھانسی لگائی جاتی تو بعد والا اسلام آباد میں لوگوں پر گاڑی نہ چڑھاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر کلبھوشن یادیو کو فوری پھانسی دی جاتی تو ابھی نندن کبھی جہاز لے کر پاکستان پر چڑھائی نہ کرتا. نقد سزا دو نا, کیوں مصلحت کا شکار ہو کر اپنا جو ہے اپنی ہوا خراب کر رہے ہیں. اسرائیلی پائلٹ کو پکڑ کر فوراً سزا دے دی جاتی تو پھر کسی اسرائیلی کی جرت نہیں تھی وہ کسی کے سازش میں شریک ہو کر پاکستان کے خلاف آتا. یہ قرآنی اصول ہے نا. پھر میری وہی بات آئے گی جب ہم قرآنی اصول کو نہیں پڑھیں گے, چاہے کس سیٹ پر چلے جائیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے دشمن کے ساتھ, قیدی کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان کو لٹکاؤ, انہیں ایسی سزا دو ان کی نسلیں یاد رکھیں. وہ ہمارے بندے لٹکائی جاتے ہیں. اچھا لڑائی ہوئی لاہور جیل میں, بھارتی قیدی کو مارا, ٹی وی پر خبر چلی, انڈیا میں پتہ چلا, انہوں نے وہاں 3-4 مسلمان جیل کے اندر مار دی. وہ اتنے ضدی, وہ اتنے بدبخت. یہاں ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو, لڑائی ہو گئی, ہاتھا پائی ہو گئی, اور ادھر خواہ مخواہ نہتے مسلمانوں کو مار دیا. کافر تو رحم دلی نہیں دکھاتا, ہم کیوں رحم دلی دکھائیں اس موقع پر. دیکھو اس سے بڑی رحم دلی کی مثال نہیں. دوسرے انداز سے اس واقعے کو سوچیں. 70 مسلمانوں نے شہید ہونا پسند کر لیا لیکن کافر کو مارنا پسند نہیں کیا. چھوڑا کہ نہیں؟ 70 کو چھوڑ دیا نا, فدیہ لے کر اپنے لیے شہادت کو پسند کیا. رحم دلی اتنی ہے, لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ آئندہ پھر جرت کریں گے.
آج بھی یہ قانون ہے. 4 صورتیں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قیدیوں کے بارے میں. کتنی؟ چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو غلام بنا لو، چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑو، بغیر فدیہ کے چھوڑ دو. اب یہ قیامت تک یہ 4 اصول ہیں. مصلحت سمجھتے ہیں ان کو قتل کرو، ورنہ غلام بنا لو. غلام بھی بنا سکتے ہیں، فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، بغیر فدیہ کے قیدیوں کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ چونکہ کافر جو ہے یہ کینسر، اس کی مثال کینسر کی ہے. جب تک اسے کاٹیں گے نہیں دنیا میں امن نہیں ہو. اس کا دنیا سے رخصت ہونا ہی بہتر ہے تاکہ دوسرا حصہ متاثر نہ ہو. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اور اگر اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی. یہ جو نوشتہ الہی یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے ہی طے شدہ نہ ہوتی، وہ پہلے سے طے شدہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، مختلف اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، مال غنیمت حلال ہے. دوسرا کہ اجتہادی خطا پر سزا نہیں ملے گی. کس پر؟ اجتہادی خطا پر سزا نہیں ملے گی، یہ بات پہلے سے طے. تیسرا جب تک نبی موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. چوتھا جب تک کافر استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. یہ باتیں پہلے سے طے ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا، ورنہ عذاب آ جاتا، ورنہ عذاب آ جاتا اگر یہ باتیں پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی. لہٰذا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے تو پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت بھی حلال نہیں ہے، اور جو ہم نے ان سے فدیے کے طور پر مال لیا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ ذہنوں سے مٹا کر فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. پس کھاؤ پیو حلال اور پاکیزہ. حلال اور پاک سمجھ کر کیا کرو؟ کھاؤ. اچھا، سب سے پاکیزہ مال کون سا ہے پتہ ہے؟ سب سے پاکیزہ اور حلال ترین مال مال غنیمت پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر تجارت، تیسرے نمبر پر کاشتکاری، اور چوتھے نمبر پر مزدوری وغیرہ ہے. چوتھے نمبر، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرا رزق تلوار کے نوک پر رکھا ہے. لڑیں گے، کافروں کو ماریں گے، مال. اور آج اللہ نے میرا رزق ڈنکی میں رکھا ہے. یہی ہے نا، یہی سارا چل رہا ہے. دھوکے میں رکھا ہے، فراڈ میں رکھا ہے، بے ایمانی میں رکھا ہے. کہنا حلال نال کتنے کوٹھی بنانا ہوندی، اندازہ کرو تسی. کدی حلال روپے دی بھی کوٹھی بنی؟ عام جملہ ہے یا نہیں؟ تو بندہ پوچھے جس حرام سے کوٹھی بنائی ہے، یہ حرام تمہارے لیے آگ ہے، آگ میں رہ رہے ہو، اس کا آپ نے حساب دینا ہے. اسی حرام کی کوٹھی کے اندر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جملہ دیکھیں کیسا کہتے ہیں، اور خود کہتے ہیں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام کیا ہوگا. ایک صحابی آپ تاریخ میں نہیں دکھا سکتے جس نے اپنے گھر کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوں اور شاندار گھر بنایا. ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ اب جو تھے وہ بھی چھوڑ کر گئے، ٹینٹوں میں رہتے تھے اور محلات کو فتح کرتے تھے اور پھر باہر آ کر رہتے تھے. محلات کو فتح کرتے تھے، قیصر و کسریٰ کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے، دل پھر بھی نہیں دیا.
اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، جو نکالا گیا ہو وہ بیڈ پر نہیں لیٹتا، جو نکالا گیا ہو وہ کوٹھی نہیں بناتا، جو نکالا گیا ہو محل نہیں بناتا۔ 300 کنال کی جگہ اور محل بنی گالا اس طرف جاتی عمرہ، ٹھیک ہے، پھر بلاول ہاؤس لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، یہ اسلامی ریاست قائم کریں گے، یہ ہمارا خیال رکھیں گے، این خیال است و محال است و جنون۔ آج بھی جو پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں ان کے پاس، ان کے وزراء کے پاس اس طرح کے نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کوارٹر کے اندر رہتے ہیں۔ وہ قومیں آگے نکلی ہیں تو کچھ وجوہات ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل، اس کی تفسیر میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے ایک اعتراض اٹھایا اور پھر جواب دیا، سمجھے ذرا آج کے حالات کے تناظر میں۔ فرمایا کہ حق آئے باطل چلا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ حق موجود ہے لیکن باطل جا نہیں رہا، باطل آب و تاب کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ آیت کے منافی نہیں، ضرور باطل نے وہ حق والی صفات اپنا لی ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی ہے۔ حق والی صفات کس نے اپنا لی؟ باطل نے اپنا لی۔ ظلم عمومی طور پر عوام پر نہیں کرتے، یہاں ہم سے ٹیکس لیتے ہیں لیکن ہمیں سہولیات نہیں دیتے، وہاں ٹیکس لیتے ہیں لیکن سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ قانون کی بالادستی ہے، امیر غریب سب برابر، وہاں قانون کا راج ہے، آپ غلطی نہیں کر سکتے، اشارہ توڑ کر آپ رشوت نہیں دے سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے؟ امن ہے، چین ہے بظاہر طور پر۔ اپنے لوگوں کے لیے وہ ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرتے، یہ اوروں کے لیے اپنے والوں کو مار دیتے، ان کو خوش کرنے کے اپنے لوگوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان جو ہے لیڈ کرنے آیا تھا، لیکن اب آج کا مسلمان اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ دنیا بھی نہیں بنتی اور پھر آخرت کے لحاظ سے پہلا ہی وما علینا الا البلاغ۔ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اچھا واتقوا اللہ، ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے۔ پیش نظر کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرنا، تقوی۔ جو بندوں سے ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن جو اللہ سے ڈر گیا وہ تر گیا۔ یہی فرق، جو بندوں سے ڈرتا ہے وہ مرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ ترتا ہے، ایسا ترتا ہے کہ پھر اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ جو کچھ ہو گیا اب اس غفور اور رحیم کو ما قبل کے واقعے کے ساتھ ملا دیں تو ترجمہ بنے گا جو کچھ لغزش ہو گئی تو اسے اللہ بخشنے والے ہیں، عذاب سے تمہیں بچا لیا اس لیے کہ اللہ رحیم ہے۔ غفور ہے، جو خطا ہو گئی اجتہادی وہ اللہ نے کیا کر دی؟ معاف کر دی۔ رحیم ہے، عذاب آئے ہوئے کو اللہ نے روک لیا کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے، اس رحمت کے غلبے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے عذاب سے بچا لی۔ آج بھی اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو پھر اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے اور اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔